السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے، رزق کے حوالے سے ہے، ناممکن کو ممکن کر دینے والا وظیفہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایسا وظیفہ، ایک ایسا قرآنی نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب اکثر اپنے بیانات میں ذکر فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف دولت کمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ رزق میں برکت، سکون اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ مولانا صاحب ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رزق کا تعلق صرف محنت یا چالاکی سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ذکر اور اطاعت سے ہوتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بار بار رزق کی کنجیاں ذکر ہوئی ہیں، یعنی قرآن پاک میں بار بار رزق کا بتایا گیا ہے کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق رکھا ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ یعنی استغفار کرنے سے بارش برستی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں خیر و برکت آتی ہے۔ اور نماز، دوسری چیز ہے نماز۔ قرآن کہتا ہے یعنی نماز قائم کرو، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق دیں، ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ اور تیسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے صدقہ۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا تو آپ اپنے مال کو کم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے مال کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح یہ وظیفہ کر کے اپنے ناممکن کو ممکنات کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی آرزو جو آپ کے دل میں حسرت بن گئی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ 3 دن کے اندر اپنے اس جائز تمنا کو، اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی خواہش ہو سکتی ہے، شادی کی خواہش ہو سکتی ہے، من پسند شادی کی خواہش ہو سکتی ہے، رزق میں برکت ہو سکتی ہے، جاب نہیں لگ رہی اس کے لیے ہو سکتی ہے، شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے ہو سکتی ہے، ایون کہ کوئی بھی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو آفس میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کا باس آپ سے پریشان ہے یا آپ اپنے باس سے پریشان ہیں تو آپ کا باس آپ کی بات نہیں مانتا، ایون کہ کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس وظیفے کی برکت سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ پر متوجہ ہوگا، آپ سے محبت کرے گا۔ تو آپ کو ڈیلی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ تو آپ کو میں یہ بولوں گی کہ آپ استغفار کی کثرت، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ گناہوں سے معافی مانگنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کے خزانے سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ تو آپ ڈیلی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کریں۔ جو بندہ نا اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آپ ڈیلی صدقہ دیا کریں، محتاجوں کی مدد کیا کریں۔ دیکھیں صدقہ 1 روپے کا بھی جو صدقہ ہوتا ہے نا، اگر ہم خالص نیت سے کریں گے نا، انشاءاللہ وہ ہمارا صدقہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں پر نا مولانا طارق جمیل صاحب اکثر نا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص نا ان کے پاس آیا اور بولا مولانا جی میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، قرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، کیا کروں؟ تو مولانا نے فرمایا بیٹا سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور روزانہ استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ رات میں سوتے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کرو اور جب بھی کوئی کمائی ہو اس میں سے صدقہ لازمی نکالا کرو۔ چند ماہ بعد وہ شخص واپس آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے مولانا جی آپ نے میرا کاروبار کھول دیا، قرض اتر گیا ہے، دل کو سکون مل گیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج بھی آپ یہ طریقہ اپنائیں گے نا کہ عشاء کے بعد سورۃ واقعہ لازمی پڑھا کریں، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کریں اور اپنی گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں۔ یہ معمول صرف دولت نہیں ہے بلکہ گھر میں سکون اور برکت بھی لاتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ سکون، خوشی، صحت اور نیک اولاد بھی رزق ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ پڑھنے پر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کر میں اپنی صرف تمنا پوری کروں گا بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑیں، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے نا، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سورہ یاسین کو پڑھ کے نا، دل میں جو بھی آپ کی تمنا ہے خلوص سے دل سے رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول فرمائیں گے۔ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 3 دن بعد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور پیاری ویڈیو میں اپنی سسٹرز کے لیے بناتی رہوں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔